وبالحق أنزلناه وبالحق نزل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو بہنوں کو یہ کہہ کر میراث نہیں دیتے کہ آپ کی شادیاں ہم نے کرا دی یا آپ کی بیٹیوں کی شادیوں کا خرچ ہم نے اٹھا لیا، اب باپ کے ترکے میں، باپ کے مال میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے ظالم بھائی ہیں جو اس دنیا میں بہنوں کا حق مار کر جنت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح حدیث مشکات شریف کے اندر موجود ہے کہ جو اپنے کسی وارث کو میراث نہیں دے گا تو اس کی جو میراث ہے یعنی جنت، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس سے محروم کر دے گا۔ اس لیے میں ان بھائیوں سے ضرور کہوں گا کہ وہ اپنی بہنوں کا حق دے۔ آج گھروں میں جھگڑے، فسادات، اللہ کی طرف سے آنے والے حالات صرف اسی لیے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو ستایا ہے۔ پھر دوسری قسم ان بھائیوں کی ہے جو بہنوں کو میراث دیتے ہیں لیکن دو بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی کہ جب باپ کے مال کی قیمت لگائی جاتی ہے اس وقت بہنیں موجود نہیں ہوتی۔ قیمت لگانے والے جو تیسرے فریق کے لوگ ہوتے ہیں، جو تھرڈ پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں وہ بھی اپنے مفاد کے فیصلے کرتے ہیں۔ ان کی دوستی اگر بھائیوں سے ہوتی ہے تو بھائیوں کے مفاد میں فیصلے ہوتے ہیں، بہنوں سے ہوتی ہے تو بہنوں کے مفاد میں فیصلے ہوتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں فریق مل کر آپس میں بیٹھ کر قیمتیں طے کرے تو بہنوں کو وہاں بٹھایا جائے، ان کے سامنے قیمت طے کی جائے، پہلی بات۔ دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے بلکہ قیمت لگا کر قیمت میں حصہ دیتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وقت دیتے ہیں کہ ہم 3 سال کے بعد آپ کو پیسے دیں گے۔ آپ انصاف سے اپنے بارے میں غور کیجئے، اپنے بارے میں فیصلہ کیجئے کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ ہم 3 سال کے بعد اس کی قیمت آپ کو دیں گے، 3 سال کے بعد اس کی کیا ویلیو رہتی ہے اس قیمت کی؟ مثال کے طور پر 10 لاکھ روپیہ دیں گے، 10 لاکھ کی کیا ویلیو ہے؟ آپ نے اس چیز سے نفع اٹھایا، اس چیز کی ویلیو بڑھی، آپ نے سارا فائدہ اٹھایا اور بہن کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ بہنوں کو جائیداد میں شریک کیا جائے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھانے لگے ابھی سے، لیکن بیچاری بہن فائدہ نہیں اٹھا پاتی ہے، پریشان ہو کر یا تو معاف کر دیتی ہے یا اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ وہ بہن ہے جس نے بچپن میں آپ کو ساتھ دیا، آپ کے لیے سب کچھ کیا، آپ کو بھوک لگی، آپ کے لیے کھانا بنایا، آپ کے لیے کھانا گرم کیا، آپ کے لیے ڈھال بن گئی، حالانکہ آپ اس کے لیے ڈھال تھے لیکن وہ آپ کے لیے ڈھال بن گئی۔ کسی نے آپ پر ہاتھ اٹھایا تو اس نے چیل کی طرح جھپٹا مارا۔ یہ وہ بہن ہے، آپ اس بہن کو میراث سے محروم کر رہے ہیں یا پھر اس کی حقیقی قیمت اس کو نہیں دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے بھائیوں سے کہوں گا کہ بہنوں کو جائیداد میں شریک کیجیے، لیکن بہنوں سے ایک بات کروں گا کہ اگر بھائی کے پاس جائیداد نہیں ہے، ایک ہی ہے، مثال کے طور پر ایک فلیٹ ہے، تو بھائیوں پر آپ ترس کھاتے ہوئے، بھائیوں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے بھائی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ آپ کے شوہروں کی بات میں آ کر بھائیوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ کچھ بہنیں ضد میں آ کر بھائیوں کو نقصان پہنچاتی ہے جبکہ وہاں ان کو نفع پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں فریق کو آپس میں بیٹھ کر محبت کے ساتھ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔